الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کونین دے والیدا دربار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سلطان بڑا سونا صدیق عمر عثمان علی میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں ہماری زندگی کے اندر 9 ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ آج میں نے جس ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ خلیفہ نمبر بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے یار غار ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر ہم نے حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور آقا علیہ السلام نے نماز فجر پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کون ہے آپ میں سے کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کھڑی ہوئی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا رات کو ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، لیکن یا رسول اللہ پھر میں نے صبح ارادہ گرا دیا، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بھئی جس نے آپ میں سے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بڑے حیران ہیں۔ پھر میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو نماز فجر پڑھنے سے پہلے کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابھی تو رات تھی، نماز فجر پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم تیمارداری کرنے کے لیے بیمار کی جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جاؤ، تم اتنی جلدی نہ کرو ذرا بھی۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو یہ جملے ارشاد فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کھڑی ہوئی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے نماز فجر پڑھنے سے پہلے اپنے یار عبد الرحمن ابن عوف کا پتہ لینے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے میں ان کے گھر گیا۔ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، میں نے ان کی عیادت کی ہے۔
آقا مجھے پتا ہے کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت جاگتے ہیں۔ آقا اس لیے میں وہ بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، بتاؤ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو نماز فجر پڑھنے سے پہلے کسی بھوکے کو، مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تھا، میں نے عرض کیا ابو بکر آپ ہی ہو حضور کی بارگاہ میں جواب دینے والی ہستی، کوئی اور تو جواب نہیں دے سکتا، نہ کوئی اتنا بڑا عمل کر کے آیا، تم ہی جواب دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جب میں نے روزے کی نیت کی تو روزہ رکھنے کے لیے میں اٹھا تو میرا چھوٹا بچہ بھی جاگ گیا، اس نے اپنی اماں سے کہا میرے لیے بھی روٹی بنا، جب ان کے لیے بھی روٹی بنی وہ بھی تناول فرمانے لگے تو میں مسجد میں آنے لگا، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک فقیر دروازے پر تھا۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ ابو بکر میں سب کے دروازوں کے قریب گیا اور وہ دروازے نہیں کھلے تھے، آ کر آپ کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اس امید سے کہ سب سے پہلے جس ہستی کا دروازہ کھلے گا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوگی، وہ کسی بھوکے کو، یتیم کو، بیوہ کو کھانا کھلائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے بیٹے نے وہ روٹی کچھ کالی اور کچھ فقیر کو دی، اس نے کھانا کھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بڑے حیران ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ شان آپ کے بعد اگر کسی کو ملی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے، کہ جس کو یہ رب کائنات کی طرف سے مقام ملا ہے کہ وہ نماز فجر پڑھنے سے پہلے کسی بیمار کی بھی تیمارداری کر کے آتے ہیں، وہ نماز فجر پڑھنے سے پہلے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا کر آتے ہیں، اور رات کو وہ روزے کا ارادہ کر کے سوئے تو صبح سحری کا وقت اٹھ کر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کے اندر 360 خوبیاں ہوں گی، فرمایا یہ 360 خوبیاں میں سے ایک خوبی بھی اگر کسی بندے کے اندر پائی گئی تو وہ بندے کو رب کائنات کی ذات جنت عطا کرے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ 360 کی 60 بھی کسی کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ 360 خوبیاں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میری کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، کافی دنوں سے میں بیان نہیں کر رہا، گلا میرا خراب ہے، بخار بھی ہے، اور حاضری بھی ضروری تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو غار ثور سے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ چلا، مکہ کی سرزمین سے اور مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب غار ثور سے نکلے تو نہ پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کون ہے، نہ پتہ چلتا تھا صدیق اکبر کی ذات کون ہے۔ فرماتے کچھ لوگ آتے آ کر ابو بکر کا معاذ اللہ ہاتھ چومتے کہتے یہ نہیں، اور کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس پر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ آقا و مولا ہے، میں ان کا غلام ہوں، کچھ ایسا کام کروں کہ آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آقا کی ذات اقدس یہ ہے اور میں خادم ہوں۔ آپ نے اپنی چادر کا سایہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر،
آنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ جو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے چادر کا سایہ کیا ہے وہ غلام ہے۔ اور میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج تو نے چادر کا میرے اوپر سایہ کیا ہے، یاد رکھنا قیامت تک میں تیری قبر کے اوپر اپنے مزار کا سایہ کروں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تھوڑا سا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز فجر پڑھنے کے بعد نہ بیٹھے، پڑھ کر چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، ہم نے نماز پڑھی، صحابہ بھی چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا انس بتاؤ ابو بکر نہیں آئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آئے تھے، نماز ظہر پڑھ کر چلے گئے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر میں بھی حاضر ہوئے، نماز عصر پڑھی، پڑھ کر چلے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم ہو، فرمایا ابو بکر نہیں آئے تھے؟ عرض کیا آقا آئے تھے، نماز عصر پڑھ کر چلے گئے۔ پھر نماز مغرب کا وقت آیا، میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یا رسول اللہ حکم ہو، ابو بکر آئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آئے تھے، نماز مغرب پڑھ کر تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت بھی یہی معاملہ، جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، نماز عشاء پڑھی، پڑھ کر چلے گئے۔ پھر میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم ہو، فرمایا ابو بکر نہیں آئے تھے؟ یہ ابو بکر کی شان ہے کہ ہر نماز کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا پوچھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رویا کہ ابو بکر تیری شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے محبوب تیرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جوتا بھی پاؤں میں ڈالنا بھول گیا، میں نے بھاگتے ہوئے جا کر ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے جا کر کہا ابو بکر تیری شان اتنی بڑی شان ہے کہ کریم رسول نے ظہر وقت پوچھا، عصر کے وقت بھی اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں پوچھا، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے، بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی، آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حکم ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج تم آئے ہو، نمازیں پڑھی ہیں لیکن ملے نہیں ہو، ملاقات ہی نہیں کی۔ عرض کرنے لگے آقا آپ نے خود ہی فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ دوسروں کے لیے میں نے حکم دیا تھا، تیرے لیے نہیں دیا تھا، تو نہ جایا کر، جب تو جاتا ہے تو جی نہیں لگتا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے من النبیین و صدیقین، نبیوں کے بعد اگر کسی ہستی کو مقام ملا ہے سب سے بلند و بالا مقام وہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھو، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیامت کے دن کسی میں اتنی پاور جرأت نہ ہوگی کہ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دے۔ حضور فرماتے ہیں آواز بلند ہوگی محشر کے دن ابو بکر جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دو، اور رب کائنات کی ذات فرمائیں گے ابو بکر تجھے میں نے بغیر حساب جنت عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہیں کھڑے رہیں گے، اللہ رب العزت 3 مرتبہ حکم فرمائیں گے کہ ابو بکر میں نے تجھے بغیر حساب
جنت عطا کر دی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر عرض کریں گے کہ یا خالق و مولا، اے رب کائنات، مجھے تو بغیر حساب جنت عطا کر رہا ہے، جو دنیا میں میرے نام کے ڈنکے بجاتے رہے، جو دنیا میں میری عزت کو بلند کرتے رہے، جو دنیا میں میرے مقام کو بلند کرتے رہے، آج ان کو کیسے چھوڑ کر جنت میں جاؤں گا؟ وہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے صدیق سنو، آج میدان محشر لگا ہے، جو دنیا میں تیری عزت کو بلند کرتے تھے ان کو آواز دینا تیرا کام ہے، اور ان کو جنت عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو سمجھو۔ خدا کی قسم ہے، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے بھی خادم ہیں، میری آنے والی ہر نسل صحابہ کی، اہل بیت کی، خدا کی قسم ہے غلام ہے۔ میں خود رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا، میری نسل میں ایسا کوئی بچہ نہ پیدا فرمانا جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، مجھے میری نسل میں وہی عطا کرنا بچہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا بھی غلام ہو، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا بھی غلام ہو۔ کیوں کہ ہمیں یہی غلامی جو ہے، اسی غلامی میں ہم نے جینا ہے، اسی غلامی میں ہم نے زندہ رہنا ہے، اسی غلامی میں ہمیں موت چاہیے۔ یہ منگیے چاراں دا صدقہ، یہ منگیے چاراں دا صدقہ، پنجاں تے 12 دا صدقہ، وہ سب کچھ جولی چ پاؤندا مدینے والا سونا۔ آؤ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی ادب کریں، ان کی بھی غلامی کو اپنے گلے کے اندر ڈال لیں، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی غلامی کو بھی اپنے گلے کے اندر ڈال لیں۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت بی بی فاطمہ علی المرتضیٰ کے گھر کی غلامی کی ہے، ان کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا لیا ہے، ان کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوا۔ جس کے سینے کے اندر علی کے بچوں کا بغض ہوگا، وہ چاہے کعبۃ اللہ کا طواف کرے، کعبے میں حرم پاک میں کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے، اس کی کوئی نماز، اس کا کوئی طواف قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تھوڑی بھی ہوگی اور پیغمبر پاک کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ہوگا، تو رب کائنات کی ذات قیامت کے دن اس غلامی کا صدقہ اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ آؤ ان کی غلامی کا پٹا ڈال لو گلے کے اندر، خدا کی قسم ہے عرش کا رب بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی، آمین۔